بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سابقہ اقوام کے عذاب کا بیان ہے. دو نبیوں کا بیان ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوموں کا ذکر ہوا. آج حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. فرمایا کہ کذبت ثمود بالنذر، اہل ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا. ڈرانے والا تو ایک تھا، نبی تھا ان کا، لیکن یہاں اللہ پاک نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ کذبت ثمود بالنذر، اہل ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا. تو ڈرانے والا تو ایک نبی تھا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ سارے نبی ایک جیسے، کسی ایک نبی کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یعنی کہ ایک نبی کو مانے دوسرے کو نہ مانے، ایک کو مانے. سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی مثال علاتی بھائیوں کی طرح ہے، کہ ایک باپ ہوتا ہے اور اس کی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں، تو وہ جو ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ ہوتے تو مختلف ماؤں سے ہیں، لیکن باپ ایک ہوتا ہے، باپ ایک ہوتا ہے. پر میں نبیوں کی مثال اس طرح ہے کہ سب کا کہ دین میں جو نماز ہے، روزہ ہے یا باقی احکامات ہے، وہ اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اصول ایک ہے. سب نبیوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اصول سب کا ایک ہے. فرمایا کذبت ثمود بالنذر، اہل ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا. اور کہا کس وجہ سے جھٹلایا؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. انہوں نے کہا یار ہم میں سے ایک نبی بن گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بھئی نبی، ہم میں سے ایک آدمی کو اللہ نے نبی بنا دیا، یہ نہیں ہو سکتا. فقالوا ابشرا منا، ہم میں سے ایک بشر کو نبی بنا دیا. فقالوا ابشرا منا واحدا، ایک نتبعہ، کیا ہم اس کی بات مانیں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، یہ تو پھر کیا ہوگا کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے اور پاگل پن ہوگا اگر ہم اس طرح کریں گے. یعنی ہم ہی میں سے ایک آدمی نبی بن گیا. یہ شروع سے کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، آج بھی، کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی نور ہوتا ہے، بشر نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم میں سے، ہم تو بشر ہیں، گناہگار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ہم میں سے نبی کس طرح بن گیا؟ لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ پاک معصوم رکھتے ہیں، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا. نبی کو اللہ منتخب فرماتے ہیں. نبی اس وجہ سے نہیں بنتا کہ اس نے زیادہ نمازیں پڑھی، زیادہ نیکیاں کی ہیں، وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے.
تو کئی لوگوں کو آج بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا نور ہے، بشر نہ کہو، بشر کہو گے تو یہ گستاخی ہوگی، جبکہ قرآن کہتے ہیں بشر الرسول قل انما انا بشر مثلکم، قرآن تو بشر کہتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بشر نہ کہو، نور کہو۔ تو یہ آپ کی تعلیمات نورانی ہے لیکن ذات بشر ہے۔ تعلیمات نورانی ہے، آپ کی تعلیمات میں نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، لیکن ذات جسم جو ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ انسانوں کا ہے۔ اور اگر نور ہوتا تو نور فرشتے ہوتے ہیں، تو آپ نے سنا ہے کہ کسی فرشتے نے شادی کی ہے، لیکن حضور نے تو 11 شادیاں کی، وہ تو انسان تھے نا۔ تو قرآن میں ایک جگہ آتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے۔ وہ کھانا اس لیے کھاتے ہیں، شادی اس لیے کرتے ہیں، بازار اس لیے جاتے ہیں کہ وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن عام انسان نہیں۔ اگر ہم کہیں نا کہ عام انسان نہیں، وہ اللہ کے منتخب شدہ بہت اونچی ہستی ہوتی ہے، عام انسان نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے، گناہ سے پاک ہوتے، لیکن ہوتے انسان۔ تو یہاں قوم لوط نے بھی یہی کہا کہ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، ایک بشر کو ہم میں سے نبی بنا دیا، ہم اس کی تابعداری کریں، إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، جس طرح تو ہم گمراہ اور پاگل کہلائیں گے۔ فرمایا أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، ہم میں سے ایک کے اوپر اللہ نے وحی نازل کر دی، بل هو کذاب نشر، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جھوٹا ہے اور شرارت کرنے والا ہے، اس پہ کوئی وحی شہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ایک پہ وحی کس طرح آ گئی؟ فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کل تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون شرارتی ہے، تمہیں کل تک پتہ چل جائے گا۔ اور کل تک کیا پتہ چلنا تھا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مانیں گے، لیکن یہ جو بڑا پتھر ہے نا، اس میں سے آپ اونٹنی نکالے ہمیں دکھائیں، اور اونٹنی نکلے بھی اور بچہ بھی پیدا کرے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ غدم من الکذاب الاشر، کل تمہیں پتہ چلے گا۔ فرمایا انا مرسل الناقۃ، ہم نے ایک اونٹنی بھیجی، فتنۃ لہم، آزمائش کے لیے، فارتقبہم واصطبر، آپ انتظار فرمائے اور صبر کریں۔ اپنے نبی صالح علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ انتظار کریں اور صبر کریں۔ جب وہ اونٹنی پیدا ہو گئی پتھر سے، آپ نے لاٹھی ماری، پتھر سے اونٹنی آ گئی، اور اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ وہ کوئی 90 فٹ مربع زمین پہ بیٹھتی تھی، 90 فٹ مربع زمین، اتنی جگہ وہ گھیرتی۔ اور جہاں پانی کا گھاٹ تھا، جہاں سے لوگوں کے جانور پانی پیتے تھے، وہ جب جاتی تھی وہ سارا پانی کنویں کا سارا پی جاتی، پانی ختم۔ جب وہ چراگاہ میں جاتی تھی سارا گھاس چر جاتی تھی، وہ لوگ پریشان ہو گئے، یار ہمارے جانور کہاں سے پانی پئیں گے اور گھاس کھائیں گے۔ تو یہاں ایک عورت تھی، عورت جس کا نام علیزہ تھا، علیزہ بدماش عورت، اس نے ایک آدمی کو پیسے دیے کہ اس اونٹنی کو مار، تو میں تجھے اپنی ایک لڑکی کی شادی بھی دوں گی۔ علیزہ نے یہ حرکت کی، اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٌ يَدْعُونَ، کہ اس شہر میں 9 بدماش رہتے، کہتے ہیں نا فلاں محلے میں بدماش ہے، یا فلاں علاقے میں بدماش ہے، یا فلاں جگہ قبضہ گروپ والے لوگ ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کے علاقے میں 9 بدماش رہتے تھے، تو ان میں سے ایک بدماش کو اس نے خریدا اور کہا کہ اس اونٹنی کو مار دیں۔ تو جب اونٹنی پیدا ہوئی تو فرمایا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کو بتا دیا کہ اب یہ پانی اور کھانا پینا تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پییں گے۔
تو اس عورت کے بہت سارے جانور تھے، وہ پریشان ہو گئی۔ فرمایا کل شرب محتضر، ہر ایک کے لیے پانی کا وقت مقرر ہو گیا۔ اچھا، قرآن میں یہ ہے نا کہ لوط علیہ السلام کی اونٹنی اور لوگوں کے لیے پانی کا وقت یا ٹائم مقرر ہو گیا، باری مقرر ہو گئی، تو اس شریعت میں بھی اگر کوئی اس طرح کام کرتا ہے تو جائز ہوگا کہ کہیں پانی ہے تو مقرر کر دے، ایک دن اس محلے والے بھریں گے، ایک دن اس محلے والے بھریں گے، تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ اس کی تردید نہیں آئی، منسوخی نہیں آئی۔ ایک دن اونٹنی پیتی تھی، ایک دن باقی، تو آج بھی اگر اس طرح ہو جائے تو وہ کام کیا ہوگا جی؟ جائز ہوگا۔ تو فرمائے فَتَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، اس نے اپنے ساتھی کو بلا لیا، بدماش کو، فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، جب پاؤں کاٹ ڈالے وہ مر گئی۔ فرمایا پھر کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب کیا آیا؟ کہ ہوا اللہ نے بھیجی، ایسی ہوا بھیجی کہ ان کو نہیں، ہوا تو کل کے درس میں آئی تھی نا، اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے سے ایک چیخ ماری فرشتے نے، اور ایسی چیخ تھی کہ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، مر گئے سارے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ایک چیخ ان پر مسلط کی، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ کو روندا جاتا ہے۔ فصل کے ارد گرد جو باڑ لگتی ہے نا، تو آخر میں جب فصل پکتی ہے تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو رون دیتے ہیں، تو اس طرح اس قوم کو اللہ نے رون دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ پہلے خود معجزہ مانگا کہ اونٹنی ہو ہم آپ کو مانیں گے، اونٹنی بھی آئی، دیکھی بھی، بچہ بھی جنا، پھر بھی نہیں مانا۔ پھر اللہ کا غصہ آنا تھا کہ ایک چیز اپنے منہ مانگے تم طلب کرتے ہو اور اس پر پھر ایمان نہیں لاتے۔ تو وہ چیخ فرشتے نے ماری، جیسے لوط علیہ السلام کے قوم پر 4 قسم کے عذاب آئے تھے، چیخ بھی آئی تھی، ان کی شکلیں بھی کالی ہوئی تھی، اور ان پر پتھر بھی برسے، اور پتھر بھی نامزد، فلاں ابن فلاں کا یہ پتھر ہے، فلاں۔ اور چوتھا عذاب ان پر یہ تھا کہ اللہ نے ان کے بستی کو اٹھایا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمان تک لے گئے اور نیچے پٹخ دیا۔ تو 4 عذاب، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ یہ ہم جنس پرست تھے۔ کیا تھے جی؟ آج کل کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہم جنس پرست، جو کہ آج کل بے شمار ہے۔ بے شمار کیا ہے کہ کئی قانون بن گیا یورپ میں کہ مرد مرد سے شادی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برطانیہ میں مسجد بھی بنائی، برطانیہ میں مسجد بنائی عورت جماعت کا، اچھا، مسجد بنائی، وہاں عورت امام ہے، منصوبہ، اور ان کو میں بھی ایک بنائیں۔ وہ تو چلو مسجد تو بنا دی، لیکن مرد کا مرد کے ساتھ یا عورت کا عورت کے ساتھ شادی کرنا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے، مرد اور عورت کیوں بنایا ہے؟ کہ ان کی نسل بڑھے گی اور حلال طریقے سے نکاح ہوگا تو پتہ ہوگا کہ بچہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہے۔ تو اگر نکاح نہیں ہوگا تو یہ نسل ساری ختم ہو جائے گی، جس طرح آج کل ختم ہے۔ اور دوسرا انسان بدماش کیوں ہے؟ اس کی نسل کا نہیں پتہ۔ تو وہ قوم ہم جنس پرست تھی، اللہ نے ان پہ 4 قسم کے عذاب بھیجے۔ آج ہم یہ کام کریں گے ہم بچیں گے۔ چلو اگر اجتماعی عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہیں آتا تو اور عذاب تھوڑے ہیں، مہنگائی تھوڑی ہے، لڑائیاں تھوڑی ہے، قتل و غارت تھوڑی ہے، معصوم بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمان کے گلے کو کاٹ رہا ہے۔ اصل گناہ یہ ہے، بدکاری بڑھ گئی ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جانور سے اس طرح کام نہیں کرتا، کتا کتے سے اس طرح کام نہیں کرتا، لیکن انسان سے، یہ انسان ہے، یہ کتوں گدوں بلوں سے بھی
زیادہ بدتر ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کی آواز آئی، فکانوا کحشیم المحتضر، وہ ایسے ہو گئے جیسے روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اس پر میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو جلدی سیکھ جاتا ہے، اگر نہ سیکھنا چاہے تو ساری زندگی، کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں بھئی آپ تلاوت کرو، جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں، ابھی بھی پڑھ سکتے ہو، ہے آسان، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے آ جائے، سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، استاد کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے، سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے اس سے مسائل حل کریں۔ مسائل کے لیے بہت بڑا علم چاہیے، حتیٰ کہ ایک دو علم عربی میں ایسے ہیں جن سے جملے بنتے ہیں، جس کو کہتے ہیں صرف اور نحو۔ ایک علم صرف ہے اور ایک صرف سے صیغے بنتے ہیں۔ مثلا ضربہ، یہ ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے مارا، یا ایک لفظ ہے قالا، اس کا معنی ہے کہا، ایک لفظ ہے ذہبہ، اس کا معنی ہے گیا۔ اب اس ایک لفظ سے 14 لفظ بنتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ذہبہ ذہبہ، ذہبو ذہبت، ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتا تما، ذہبتم ذہبتے، ذہبتما ذہبتن، ذہبتو ذہبنا۔ اب یہ 14 صیغے ہیں، ہر ایک کا الگ معنی ہے، تو قرآن میں یہ سارے استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور نحوہ جو ہے اس سے جملے بنتے ہیں، پہلے اس سے جملے سمجھتے ہیں صرف سے، اور نحوے سے پھر جملے، جس طرح ہم کہتے ہیں دس از اے کیٹ، دس از اے بیٹ، دس از اے ڈور، اور اگر ہم کہیں نا کہ اٹ از اے، بعض دفعہ دس از کے بعد اٹ از اے کہتے ہیں، پھر جمع کے لیے دے کہتے ہیں، وی کہتے ہیں، ہاں جی، وی گو، آئی گو، واٹ از دس، ہاں جی، دے آر گو۔ تو یہ جملے انگلش کے تو ہمیں آتے ہیں، اسی طرح یہ عربی کے بھی، تو عربی کے تب ہم سمجھیں گے جب یہ علم، یہ جو مدرسے میں لوگ رگڑے کھاتے ہیں نا، اس لیے کھاتے ہیں، یہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ وہ سعودی عرب میں تھا نا، میں تراویح وہاں پڑھاتا تھا عربی کے گھر میں، وہ حیران تھا کہ تم لوگ تو عجمی ہو، عجمی کہتے ہیں گونگے کو، اور ہم عربی ہیں، ہم سے زیادہ تو تم اچھا پڑھتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی ہم رگڑے کھاتے ہیں، تم رگڑے نہیں کھاتے ہو، تمہیں زبان مل گئی، اور ہم مسجدوں مدرسوں میں بیٹھ کے رات دن یہ یاد کرتے ہیں، پھر جا کے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو قرآن آسان ہے لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔